آج عوام کے سامنے پارلیمنٹ ہاؤس سے ہم ایک بہت اہم نقطہ عوام کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ ایز اے پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف الحمدللہ آج پارلیمان کا پہلا اجلاس ہوا ہے اور ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج کے اجلاس میں پاکستان تحریک انصاف کے نمائندگان نے بحیثیت پاکستان تحریک انصاف ایز اے پارلیمنٹری پارٹی آج پہلے دن شرکت کی ہے الحمدللہ۔ اسی طرح ہمارے نوٹیفیکیشن کے مطابق تینوں صوبوں میں پاکستان تحریک انصاف ایک پارلیمنٹری پارٹی بن چکی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے جتنا ووٹ لیا تھا اس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف نے پول شدہ ووٹ میں 50% سے زیادہ ووٹ صرف ایک پولیٹیکل پارٹی نے لیا ہے۔ خان صاحب کے ویژن کے مطابق، ان کے بیانیے کے مطابق ہم پارلیمان میں رہے، ہم ریزگنیشن کی طرف نہیں گئے، ہم دھرنوں کی طرف نہیں گئے۔ ہم نے کہا اس ایوان میں اپنا رول پلے کریں گے۔ حکومت سے ہمیشہ مطالبہ کیا کہ قانون سازی ہو تو آئین اور قانون اور رولز کے مطابق ہو۔ ہم پہلے بھی بارہا آپ کے نوٹس کروا چکے ہیں کہ جب قانون سازی ہوئی ہے وہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ہوئی ہے۔ رولز کو سسپینڈ کیا گیا، ایکٹ کو لایا گیا، بل کو پریزنٹ کیا گیا، بل کو ون گو میں کنسیڈر کروایا گیا اور قانون سازی ہوئی۔ اسی طریقے سے آج پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک ایکٹ پاس کروانے جا رہی ہے یہ پارلیمان، یہ حکومت۔ یہ ایک بل سبمٹ ہوا ہے، الیکشن ایکٹ 2024، جس کے برو پہلی مرتبہ کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان سپریم کورٹ کی فل کورٹ کی ججمنٹ کو اوور رول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک قانون بنایا جا رہا ہے جس کا استدعا یہی ہے، جس کا مفہوم یہی ہے، جس کی مدعا یہی ہے، جس کا مقصد یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو وہ ریزرو سیٹیں جو سپریم کورٹ نے ریزرو سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کی ڈکلیئر کی ہے، وہ سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کو نہ ملے۔ ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس قانون سازی کی ہر جگہ مخالفت کریں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس قانون سازی کو ہم سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے جا رہے ہیں۔ ہم اس کو سپریم کورٹ چیلنج کریں گے۔ یہ آئین کی خلاف ورزی ہے، یہ سپریم کورٹ کی 13 ممبر بینچ کی خلاف ورزی ہے۔ اس کے وساطت سے میں پاکستان چیف جسٹس قاضی فیصل سے مطالبہ کرتے ہیں ہم کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے، چاہے آپ اس میں مائنارٹی صحیح، لیکن یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے، اس ججمنٹ کو امپلیمنٹ کرنا آپ کی آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ سپریم کورٹ اپنی ججمنٹ کو امپلیمنٹ کرے گی۔ پہلے بھی ایسا ہوا ہے، سندھ اسمبلی نے 3 قوانین پاس کروائے تھے۔ ان 3 قوانین پاس کروانے کا مقصد یہ تھا کہ سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ آئی ہوئی تھی اس ججمنٹ کو سیٹ اسائڈ کروا کے، اوور رول کروا کے اس کے خلاف قانون سازی کی جائے۔ اس لیے سپریم کورٹ نے ان تینوں ایکٹ کو 2015 اور 2017 میں ان کو ختم کر دیا تھا۔ ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ قانون جب ہم چیلنج کریں گے، ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ سیٹ اسائڈ ہوگی اور پاکستان تحریک انصاف کو اپنے وہ سیٹیں ملے گی جو سیٹیں سپریم کورٹ نے ہمیں ایلوکیٹ کر دی ہے۔ ہم سپریم کورٹ سے یہ بھی استدعا کرتے ہیں کہ 41 MNA صاحبان نے اپنی جو سٹیٹمنٹس ہے وہ جمع کرا چکے ہیں، اس کے ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف ان کی کنفرمیشن کر چکی ہے جس طریقے سے سپریم کورٹ کی ہدایات تھی۔ اس کے باوجود ہمارے MNA صاحبان کو ہر قسم کی لالچ دی جا رہی ہے، اس پہ ہر قسم کا پریشر ڈالا جا رہا ہے، ان کے خلاف کیس آفٹر کیس رجسٹر کروائے جا رہے ہیں، ان کے خلاف اینٹی کرپشن کے کیسز بنائے جا رہے ہیں۔ اس کا صرف مقصد یہ ہے کہ ان کو فورس کرے کہ ان کی لائلٹی چینج کروائے۔ ہم سپریم کورٹ سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ ان
41 MNAs کی ڈکلیریشن الیکشن کمیشن فل 4 ایشو کرے۔ اس کا صرف مقصد یہ ہے کہ پہلے اس سے کہ وہ نوٹیفیکیشن ایشو ہو، ان سے لائلٹی تبدیل کرائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ کبھی لائلٹی نہیں چینج کریں گے، یہ خان صاحب کے سپاہی ہے اور ہمیشہ خان صاحب کے ساتھ رہیں گے۔ ہم الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جتنے ہمارے MP صاحبان تھے اس میں سے 58 کی نوٹیفیکیشن ایشو ہوا ہے KP کا، 29 کا ایشو ہوا ہے پنجاب کا، اور 6 MPs کا نوٹیفیکیشن ایشو ہوا ہے سندھ کا۔ ہم سپریم الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جلد سے جلد باقی MPs صاحبان کا بھی نوٹیفیکیشن ایشو کیا جائے، اور سپریم کورٹ سے درخواست ہے کہ ہمارے MNAs کو پروٹیکشن دی جائے۔ ہم آپ کی طرف دیکھتے ہیں، ہم نے بارہا کہا ہے کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے، کسی کو اٹھایا نہیں جائے گا۔ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے کہ چادر چاردیوالی کی پامالی نہیں ہوگی۔ 2 سال سے بہت ہو گیا۔ حاجی امتیاز صاحب وہ آج بھی اس ایوان میں نہیں آ سکے، وہ بارہا مجھے کہتے رہے میرے اوپر پریشر ہے، یہاں سے جس وقت گئے راتوں رات ان کو اٹھایا گیا، اور یہ ایک تعجب کی بات ہے، اس کو کرپشن کے کہہ رہے ہیں کہ 3 لاکھ روپے کی کرپشن کی ہے، لیکن جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی وہ گواہ یہی کہہ رہا ہے کہ یہ تو میں نے سٹیٹمنٹ یہ نہیں دی ہے کہ کسی نے مجھ سے 3 لاکھ روپے کرپشن مانگے، مجھے تو یہ کہا گیا کہ آپ کے لیے لائسنس بنا رہے ہیں یا آپ ایک ڈاکومنٹ پہ سائن کریں۔ یہ سب ہتھ کنڈے انشاءاللہ ختم ہوں گے، لیکن عدلیہ سے درخواست ہے کہ ہمارے رائٹ آپ پروٹیکٹ کر لیں، اور ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے اسپیکر صاحب اس کی پروڈکشن آرڈر ایشو کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔